اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس کا مطلب ہے رزق حلال کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے اللہ کے رسول ہوں چاہے اہل ایمان۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اس پاک رزق کو بھی حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے کما کر کھاؤ، حرام طریقے سے کما کر نہیں۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو ہے پاکیزہ چیزیں جو ہے قبول فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے مثال دی، ایک انسان ہے جو الرجل یطیل السفر، ایک انسان بڑا طویل سفر طے کر کے آتا ہے، اشعث اغبر ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی فانا یستجاب لذلک، ایک انسان ہے بڑا طویل سفر کر کے آتا ہے اور پراگندہ حال ہے، غبار آلودہ ہے، یہاں تک کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، غذا اس کو حرام کی جو ہے وہ لے رہا ہے۔ وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے یا رب یا رب فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب کہ وہ حرام ذرائع سے رزق کما رہا ہے۔ تو آئیے ہم بھی حلال چیزیں کھائیں، حلال طریقے سے حاصل کریں اور عمل صالح کریں، جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو، اہل ایمان کو آرڈر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ میں نے جو تمہیں آرڈر دیا ہے، جو تمہیں ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرو، کسی کا خوف نہ کرو۔ یہ سرداران قریش یا آگے آنے والے سردار یا پیچھے جو سردار گزر چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے اپنا مال کھپا دو، اپنی جان کھپا دو، اپنا وقت کھپا دو، اپنی صلاحیت کھپا دو۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔